یہ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس ہے۔ بیجنگ اسٹوڈیو سے اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں زبیر بشیر۔ سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ۔ چین کی جانب سے عسکری تمغوں کے انتظامات سے متعلق ضوابط کا اجرا۔ پاکستان نے خودکش حملوں کا نیٹ ورک ختم کر دیا، اور یو این سیکرٹری جنرل کی یروشلم میں دہشت گردانہ حملے کی مذمت۔ آئیے اب خبریں سنتے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ چین کے مرکزی فوجی کمیشن کے چیئرمین شی جن پنگ کے حکم پر چینی افواج کے تمغوں کے انتظامات سے متعلق ضوابط جاری کیے گئے ہیں، جو 1 جنوری 2023 سے نافذ العمل ہو چکے ہیں۔ چینی افواج کی تاریخ میں فوجی تمغوں کے انتظامات کے حوالے سے یہ پہلی جامع دستاویزات ہیں۔ ضوابط میں فوجی تمغوں کے ڈیزائن، ترسیل کی ترتیب اور تعداد سمیت دیگر پہلوؤں سے جنگی کارناموں اور اعزازات کو اجاگر کیا گیا ہے۔ ضوابط میں فوجی افسران اور سپاہیوں کے درمیان مساوات پر بھی زور دیا گیا ہے، تاکہ فوجی اہلکاروں کی حوصلہ افزائی کی جا سکے۔ جشن بہار کی تعطیلات کے دوران چین میں ریلوے سفری سرگرمیوں کی زبردست بحالی دیکھی گئی ہے۔ 21 سے 27 جنوری تک ریلوے سے کل 5,01,74,000 ٹرپس دیکھنے میں آئے۔ یہ تعداد یومیہ 71,68,000 بنتی ہے، اور اس میں گزشتہ سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 57% کا اضافہ ہوا ہے۔ اس دوران 26 اور 27 جنوری کو متواتر یومیہ 1 کروڑ سے زائد مسافروں کی نقل و حمل ہوئی۔ اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ 27 تاریخ کو چین میں ریلوے، ہائی ویز، آبی راستوں اور فضائی ذرائع سے کل 5,09,20,000 مسافروں کی نقل و حمل ہوئی، اور اس میں سال بہ سال 83.1% کا اضافہ ہوا۔ ہائی ویز پر کل 6,25,92,000 گاڑیوں نے سفر کیا، جس میں سال بہ سال 29.7% اضافہ ہوا۔ جشن بہار کی 7 روزہ تعطیلات کے دوران چین بھر میں مسافروں کی کل تعداد 22,56,38,000 تک جا پہنچی۔ بین الاقوامی جوہری توانائی تنظیم یعنی IAEA کا خصوصی بجٹ اجلاس 27 جنوری کو آسٹریا کے دارالحکومت ویانا میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں اتفاق رائے سے تنظیم کی کونسل کی جانب سے پیش کردہ بجٹ ترمیمی بل 2023 اور متعلقہ قراردادوں کی منظوری دی گئی۔ چینی وفد کے سربراہ وانگ چانگ نے اپنے خطاب میں بجٹ ترمیمی بل کی منظوری کے حوالے سے تمام فریقوں کے تعاون کو سراہا۔ ان کا کہنا تھا کہ موجودہ ترمیمی بل پر تمام فریقوں کی شمولیت اور مکالمے کے بعد اہم اتفاق رائے کا حصول ممکن ہوا، جو نہ صرف تنظیم کے بجٹ بلکہ اس کی پائیدار ترقی کے لیے بھی نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ قواعد کا احترام، ان پر عمل درآمد اور ان کا تحفظ سب سے اہم ہے، چاہے بجٹ کا معاملہ ہو یا ایران کا جوہری مسئلہ یا جاپان کا فوکوشیما جوہری آلودہ پانی کا اخراج، یا پھر امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا کے درمیان جوہری آبدوز تعاون۔ ان تمام معاملات میں قواعد پر کاربند رہنا چاہیے۔ وانگ چانگ نے مزید کہا کہ IAEA کے قواعد کے مطابق اس تنظیم سے متعلق فیصلہ سازی کا اختیار رکن ممالک کے پاس ہے، اور تنظیم کا سیکریٹریٹ فیصلوں پر عمل درآمد کا ذمہ دار ہے۔ اس ادارے کے اہم فیصلے سیکریٹریٹ کے بجائے ادارے کے رکن ممالک کو مل کر کرنا ہوں گے۔ عرب ویکلی نے حال ہی میں اپنے ایک مضمون میں کہا کہ چین کی معاشی بحالی کے مشرق وسطیٰ سمیت دنیا کے دیگر حصوں پر اہم اثرات مرتب ہوں گے۔ سب سے پہلے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ چینی مارکیٹ میں طلب میں اضافہ ہو رہا ہے، جس نے بہت سے مبصرین کو حیران کر دیا ہے، جو عالمی کساد بازاری سے پریشان ہیں۔ دوسرا، چین کے لیے خام تیل کی فراہمی کو متنوع بنانے کی ضرورت اور امریکہ کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے میں اس کی دلچسپی کے پیش نظر چین کے روس کے ساتھ توانائی کی تجارت میں زیادہ اعتدال پسند اور محتاط ہونے کا امکان ہے، جو خلیجی خطے میں سپلائرز کو مواقع فراہم کرے گا۔ اس کے علاوہ توانائی کی روایتی تجارت کے علاوہ صاف توانائی تعاون چین اور مشرق وسطیٰ کے ممالک کے درمیان تعاون کا ایک اور کلیدی شعبہ ہے۔
مضمون میں کہا گیا ہے کہ دوبارہ کھولنے سے بہت سے چینیوں کو اعتماد حاصل ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ہی 2023 میں عالمی اقتصادی اور تجارتی سرگرمیوں میں اضافے اور مشرق وسطیٰ میں توانائی کی طلب میں اضافے کے لیے بھی چین کا دوبارہ کھولنا ایک محرک قوت ثابت ہوگا۔ بیرنز ویکلی کی ایک رپورٹ کے مطابق چین کی جانب سے وبا کی روک تھام کی پالیسی کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ سرمایہ کاروں نے گزشتہ برس کے اکتوبر سے چین کی اسٹاک مارکیٹ کو 50% سے زائد کی ترقی دی ہے۔ تاہم چین کی اسٹاک مارکیٹ کی بحالی کا شاید یہ ابھی آغاز ہے۔ فنڈ مینیجرز کا خیال ہے کہ رواں سال کافی اسٹاکس کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ ہوگا۔ رپورٹ میں اس بات کی نشاندہی کی گئی ہے کہ مارکیٹ کے عمل انگیز کا کردار واضح ہے۔ چین دنیا کی دوسری سب سے بڑی معیشت ہے۔ چین کے پالیسی ساز معیشت کی بحالی اور ترقی کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں اور اپنی 1 ارب 4 کروڑ کی آبادی کی کھپت میں اضافہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ گزشتہ 3 سال کے دوران چین نے صحت عامہ کے تحفظ کے لیے وبائی پابندیاں عائد کی تھیں۔ حالیہ دنوں چینی حکومت نے وبا کی روک تھام کی پالیسی کو تبدیل کیا اور کاروباری اداروں کی نگرانی بھی نرم کی۔ اگلی ممکنہ خبر یہ ہے کہ چین ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کو مستحکم کرنے کے لیے مزید اقدامات متعارف کروائے گا۔ پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے حال ہی میں وزیرستان میں خودکش حملوں کے ایک نیٹ ورک کو ختم کرتے ہوئے 9 ارکان کو گرفتار کر لیا، جن میں سے 3 کا تعلق افغانستان سے تھا اور 6 پاکستانی تھے۔ ملزمان سے برآمد ہونے والی اشیاء، جن میں بندوقیں اور غیر ملکی کرنسی وغیرہ شامل تھی، کو ضبط کر لیا گیا۔ 19 جنوری کو ایک خودکش حملہ آور نے پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے علاقے جمرود میں ایک پولیس چوکی پر حملہ کیا تھا، جس میں 3 پولیس اہلکار ہلاک ہوئے۔ اس واقعے کے بعد پاکستانی طالبان نے حملے کی ذمہ داری قبول کی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ خودکش حملہ آور کا تعلق افغانستان سے تھا۔ اس کے بعد سیکیورٹی فورسز نے تحقیقات اور فالو اپ کے ذریعے اس نیٹ ورک کا سراغ لگایا اور پھر علاقے کے مختلف حصوں میں موجود اس کے ارکان کو پکڑ لیا۔ مقامی وقت کے مطابق 27 جنوری کو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے ایک بیان میں یروشلم میں یہودیوں کی ایک عبادت گاہ پر دہشت گردانہ حملے کی شدید مذمت کی۔ اطلاعات کے مطابق اس حملے میں کم از کم 8 افراد ہلاک اور 10 زخمی ہوئے۔ گوتریس نے متاثرین کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے نیک تمنائیں ظاہر کیں۔ انہوں نے تمام فریقوں سے انتہائی تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کی۔ روسی صدر کے پریس سیکرٹری دمیتری پیسکوف نے 27 جنوری کو کہا کہ امریکہ کو یوکرین تنازع کے خاتمے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تھا، تاہم اس کے برعکس وہ یوکرین کو مسلسل اسلحہ فراہم کر رہا ہے اور تنازع کو ہوا دے رہا ہے۔ دمیتری پیسکوف کا کہنا ہے کہ مغربی ممالک کی جانب سے یوکرین کو ٹینک سمیت ہتھیاروں کی فراہمی سے روس یوکرین صورتحال مزید کشیدگی کا شکار ہے۔ روسی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زخارووا نے بھی 27 تاریخ کو معمول کی پریس کانفرنس میں کہا کہ مغربی ممالک کی جانب سے یوکرین کو ٹینک سمیت ہتھیاروں کی فراہمی سے یوکرین کو فائدہ پہنچنے کی بجائے مغرب اور روس کے درمیان محاذ رائی ایک نئی بلندی تک پہنچ جائے گی۔ انہوں نے پرزور الفاظ میں کہا کہ نیٹو روس کے ساتھ محاذ رائی میں پوری طرح ملوث ہے اور یہ محاذ رائی مسلسل بڑھ رہی ہے۔ ہنگری کے وزیر اعظم اوربان وکٹر نے 27 تاریخ کو کہا کہ ہنگری اس بات کی اجازت نہیں دے گا کہ جوہری توانائی کے شعبے میں روس کے خلاف تعزیری اقدامات اختیار کیے جائیں اور ہنگری اس حوالے سے کسی بھی منصوبے کو ویٹو کرے گا۔ اورہان نے ہنگری کے ایک ٹی وی کو انٹرویو میں کہا کہ روسی جوہری توانائی کے خلاف تعزیری منصوبے کو ویٹو کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم تعزیری اقدامات کی بدولت ہنگری میں افراط زر میں مزید اضافے کی اجازت نہیں دیں گے۔ سب سے اہم بات توانائی کی قیمت ہے، لہٰذا ہم جوہری توانائی کے شعبے میں تعزیری اقدامات کی اجازت نہیں دیں گے۔
ہنگری کے وزیر اعظم نے گزشتہ سال ستمبر میں کہا تھا کہ یورپی یونین کے روس کے خلاف تعزیری اقدامات کے متوقع اثرات نہیں ہوئے، بلکہ اس کے منفی اثرات یورپی ممالک کی توانائی کی قیمت پر مرتب ہوئے ہیں۔ یہ تھیں چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس سے اب تک کی اہم خبریں۔ زبیر بشیر کو اجازت دیجیے، مزید خبروں کے لیے دیکھیے ہماری ویب سائٹ، پتہ ہے urdu.cri.cn۔